بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو اس ہمارے چینل پہ دوست آتے ہیں، ویڈیوز لائک کرتے ہیں، اپنے اپنے مرضی کے کمنٹس کرتے ہیں، بہت نوازش ان کی۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم ہمیشہ ستارے جو ہی موو ہوتے ہیں، جیسے آگے جاتے ہیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہے ہم ویڈیو لگاتے ہیں۔ اب میں بتاؤں گا آنے والا وقت کدھر ہے، اور دیکھیے جو ہم پریڈکشن کرتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں اور آنے والا وقت کیسے ہوتا ہے۔ دوستو یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی کہیں سے پڑھ کے وہ بات کا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ستارے ادھر ہیں ادھر جا رہے ہیں تو یہ بات ہو سکتی ہے متوقع۔ اگلی سب سے اہم بات یہ ہے دوستو کہ میں پرائیویٹ کنسلٹنسی کرتا ہوں، ذائچے بناتا ہوں، بہت رش رہتا ہے الحمدللہ۔ آپ بھی اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی عزیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ جسمانی بیمار ہیں یا آپ کو کوئی جادو نظر کسی ٹونے کا اثر ہے، تو وقتی ذائچہ یہ بتا سکتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ خیر، آنے والے وقت میں جو اب کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں دوستو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہی 5 ستمبر کا سورج طلوع ہوگا، مریخ اپنے حبوط کے خانے میں آ جائے گا۔ اب مریخ اپنے حبوط کے خانے میں آ چکا ہے، اور یہ بہت جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اب جو حکومت ہے اور وہ لوگ جو حکومت کو چلا رہے ہیں اور وہ تمام صاحب حیثیت لوگ، صاحب اقتدار لوگ، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس پاورز ہیں، کیونکہ مریخ کے کمزور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بس یہ سب لوگ کمزور ہو چکے ہیں۔ اور آپ ذرا 5 ستمبر سے لے کے آج 11 ستمبر ہے وہ دیکھیے۔ دوسرا میں نے عرض کیا تھا ماضی میں کہ یہ جو 22 اگست والا جلسہ تھا جو نہیں ہو سکا، وہ 8 کو آ گیا۔ 8 کو انہوں نے بڑی پھر رکاوٹیں ڈالی، لیکن کیونکہ ستارے بدل چکے تھے لہٰذا وہ جلسہ بہت فائدہ مند ہوا۔ جنہوں نے گرفتاریاں کی کر لیں، کوئی بات نہیں۔ اس سے 2 باتیں ظاہر ہوئیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا خان صاحب ایک بڑے دلیر آدمی ہیں اور وہ باؤنسر ماریں گے، اور انہوں نے 2-3 باؤنسر وہ مار چکے ہیں۔ آج جب اس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دوستو، ابھی یہ ذائچے میں جو سورج ہے اس کی پازیٹیو نظر کل کسی ٹائم، کل شام کے ٹائم برج جدی میں چاند کی نظر عطارد کے ساتھ شروع ہو جائے گی، اور جو ہی یہ عطارد کے ساتھ شروع ہوگی تو خان صاحب پھر کوئی نہ کوئی بیان دیں گے، آپ دیکھیے گا پھر ایک بیان آئے گا بڑا زبردست۔ دوسری بات یہ ہے دوستو، انہوں نے جو کیا اس کا فائدہ تو ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو ہوا۔ انہوں نے بندے پکڑے، اور وہ میڈیا جہاں عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا وہاں ساری باتیں اوپن ہونا شروع ہو گئیں۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ یہ ذائچے کا ایک قانون سمجھیں کہ جب ستارے طاقتور ہوتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، جب کمزور ہوتے ہیں تو وہ بندے کو بڑا خوار کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے وہاں کے کسی بندے کا پاس ہونا اور موسم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہسٹری میں جو اسٹرالوجر ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے اسٹرالوجر ہوتے تھے جو انہیں اچھے وقت کا مشورہ دیتے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ بعد میں کیونکہ انہوں نے یہ علم صرف اپنے خاندان تک رکھا، لوگوں نے آگے سیکھا نہیں، تو صورتحال اور طرف چلی گئی۔ ابھی دوستو جو سیارگان نے اب اپنی موو بنائی ہے، کیونکہ عطارد آ پہنچا ہے اپنے شرف کے خانے میں، جو خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کا 10واں خانہ ہے، اور آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 11 ستمبر ہے، آج 3 درجے پہ عطارد ابھی پہنچا ہے دوستو، 3 درجے پہ پہنچا ہے۔ ابھی عطارد کی کمیونیکیشن سٹرونگلی چاند کے ساتھ ہوگی جیسے ہی چاند برج جدی میں پہنچے گا۔ اور ذائچے کا جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ قوانین جو ہیں بے شمار قوانین ہیں ذائچے کے، تو ذائچے کا اس سے اگلا جو قانون ہے اس کو پڑھنے کے لیے اب یہ ہوگا، کیونکہ عطارد کے گھر میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور مشتری کے گھر میں زحل بیٹھا ہوا ہے۔ اب چاند جو ہے وہ کمیونیکیشن لے کے جائے گا برج جدی میں۔ برج جدی پاکستان کے وزیر اعظم کا گھر ہے، جہاں 10واں خانہ ہے پاکستان کے ذائچے کا، اور یہ باتیں اور طرف جانا شروع ہو جائیں گی، اور یہ سارے ستارے ان کو ذرا بہت گہرا پڑھیں تو یہ تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، اور ملک میں یہ تبدیلی آئے گی۔ ابھی جو ہمارے دوست ہیں کئی وہ بڑے سینسٹیو ہیں،
ख़ास طور پہ میرے ایک عزیز ہیں، وہ بڑے حساس ہیں، وہ تو بیچارے مطلب حالات دیکھ کے پھر مجھے فون کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرا فون تو اٹھا لیا کرو، میں بہت پریشان ہو کے آپ کو فون کرتا ہوں کہ جی یہ مسئلہ اب ایسے ہو گیا، اب یہ چینج کرنے لگے۔ میں نے کہا یار ان سے کچھ نہیں ہونا، آپ مطمئن رہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنی دفعہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا، 10 بندے کم ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی بندے جو ہے گرفتار کرتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ ستارے اب جو آنے والے وقت میں اعلان کر رہے ہیں، وہ میں پھر کہتا چلوں کہ خان صاحب کا مد مقابل کوئی نہیں ہے دور دور تک۔ یہ جو کام کریں گے یہ خود پھنسیں گے۔ ابھی بھی انہوں نے جو بندے گرفتار کیے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز، یہ انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ جو ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ پورے پاکستان میں جیتے ہوئے ایم این ایز جاتے ہیں جن کو عوام ووٹ دیتی ہے، تو آج دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جب مریخ کمزور ہوگا تو وہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ذائچے کا قانون ہے۔ دیکھیے مریخ اس وقت حبوط کے خانے میں ہے، تو میں ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں کہ جب تک مریخ حبوط میں رہے گا، اگر برج سرطان چھٹے خانے میں کسی کا آ گیا اور لڑکا پیدا ہوا ہے اس پورے 2 مہینوں کے اندر، تو زیادہ تر بچوں کے سپرم کاؤنٹنگ کم ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ذائچہ پیدائش کی باتیں ہیں، اس طرح ذائچہ ہم پڑھتے ہیں۔ اگلی بات دوستو جو سب سے بڑی اہم ہے وہ میں بتاتا چلوں، جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں مشتری 20 درجے پہ برج جوزہ میں موجود ہے، اور زہرہ جو ہے 15 درجے میزان میں آج پہنچ گیا ہے۔ اب یہ دونوں کی پازیٹیو کمیونیکیشن ہونے لگی ہے، پازیٹیو کمیونیکیشن۔ یہ پازیٹیو کمیونیکیشن ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی عطارد خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں پہنچا۔ اس سے پہلے کے حالات سنیے، غور کیجئے کہ امین گنڈا پور کے بارے میں وہاں کے لوگ جو ایم پی ایس تھے وہ کہتے تھے ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، یہ ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ خان صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے جو کیا اس جلسے کے بعد ساری پارلیمنٹ جو ہے وہاں کی جو اپنا صوبائی اسمبلی ہے وہ اکٹھی ہو گئی، ایک پیج پہ کھڑے۔ خان صاحب نے ایک کہا کہ جو انہوں نے باؤنسر مارا، انہوں نے کہا جو امین گنڈا پور نے کہا ہے وہ میرے الفاظ ہیں، میں اس کو اون کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ساری اسمبلی ایک پیج پہ آ گئی۔ تو یہ ہے دوستو جو اسپیکٹس ستارے بتاتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورج جو ہے وہ عطارد کے گھر میں ہے، اور عطارد جو ہے سورج کے گھر میں ہے، اور زہرہ اپنے گھر میں پہنچ گیا، اور چاند اس میں کمیونیکیشن میں آیا۔ اب یہ سارے ستارے جو ہیں نا دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم جیسے ستارے آگے آئیں گے ہم ان کی بات کرتے رہیں گے کہ کیا کیا صورتحال ہے۔ کرنٹلی جو فائدہ اس جلسے کا خان صاحب اور ان کی پارٹی کو ہوا، چاہے ان کو گرفتار کیا گیا، جھوٹے مقدمے بنائے گئے، پہلے نہیں انہوں نے بنائے، خان صاحب کو جھوٹی سزائیں نہیں دیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بندے جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا وہ بھگتیں گے۔ اب آپ دیکھیے صورتحال کہاں چلی گئی ہے، وہ لوگ جو مطلب کہیں تھے اب کہاں پہنچ گئے ہیں۔ صورتحال عمران خان کے مخالفین کی بتدریج کمزوری کی سمت میں جا رہی ہے۔ اور دوستو ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہ جو کمیونیکیشن اب شروع ہوگی آنے والے 5 سے 6 دن پورے رہے گی مشتری اور زہرہ کی، یہ دونوں ستارے 7 ترین اشارگان ہیں، اور یہ اس کا پریڈکشن یہ بھی ہے کہ عدلیہ مزید سٹرونگ ہوگی، مزید سٹرونگ فیصلے کرے گی، خان صاحب کی شہرت مزید آگے بڑھے گی۔ آنے والا وقت خان صاحب کے لیے جیسا میں عرض کرتا ہوں کامیابی کی سمت میں آ رہا ہے۔ دوست بڑے کمنٹ کرتے ہیں کہ جی خان صاحب، دیکھیے خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، سب انتظار میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے خلاف اب دیکھیے آخری کیس بھی ختم ہو گیا جس میں انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اب کچھ بھی نہیں رہا باقی۔ اب یہ جو مخالفین ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے،
یہ کدھر نہیں بھاگ رہا، کس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، کون سا کام ہے وہ جو یہ نہیں کر رہے کہ کسی طرح ہم اپنی حکومت کو لے کے چلتے رہیں۔ اور میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ سیارگان کی ایک اپنی موومنٹ ہے، اپنا اس کا اثر ہے، اسی سیارگان کے ماتحت بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر نوجوان، پھر بوڑھے، پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ سیارگان یہیں رہتے ہیں، ان کا یہی اثر رہتا ہے۔ اب جو سیارگان کا اثر ہے وہ خان صاحب کے حق میں پازیٹیو ہے، یہ کہتے ہیں جی نہیں پازیٹیو، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے سزائیں سنائیں، ہم نے کہا جناب یہ کالا دن قرار دے دی جائیں گی، وہ دے دی گئیں۔ ابھی کرنٹلی ذائچے میں عرض کرتا چلوں کہ جو ذہل ہے ابھی ریورس جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے۔ اب جب یہ ریورس اپنی ختم کرے گا، رجت ختم کرے گا، پھر یہ مستقیم ہوگا، سیدھا ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جو اس گورنمنٹ کو کندھے سے پکڑ کے کانٹوں پہ گھسیٹے گا۔ آنے والا وقت اس حکومت کے لیے شدید مشکلات لا رہا ہے۔ اور یہ جو نیپچون میں نے عرض کیا کہ یہاں وزیر اعظم کے ستارے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑتی بھی ہیں، کٹی بھی ہیں۔ دیکھو دھوکے فراڈ والا ستارہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دوستو اسٹرالوجیکل اسپیکٹس ہیں جو آتے رہتے ہیں۔ اب بہت سارے دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ بتائیں پاکستان کا کیا بنے گا۔ دیکھیے دوستو، میں سمجھتا ہوں مارچ تک ہمارا ملک تھوڑا ویک رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرابلم آئے گا، ایسا نہیں لگتا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا اگلے سال میں جب مشتری اپنے شرف کے خانے میں پہنچے گا تو وہ تمام اقدامات ہوں گے جن سے آنے والے وقت میں پاکستان ترقی کی سمت میں سفر طے کرے گا انشاءاللہ۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ اور میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ خان صاحب کے ذائچے کو جب میں نے غور سے مزید پڑھا، میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ خان صاحب جیل میں رہ کے انہیں وہ وقت ملا ہے جو پہلے نہیں انہیں ملا۔ اب وہ بہت بدل گئے ہیں اور ان کا وے آف تھنکنگ چینج ہے۔ اور ایک بہت بڑی خوشخبری ذائچے کے مطابق جب یہ زہرہ اور مشتری کی نظر ہوگی تو خان صاحب کی منتظر ہے، دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے انشاءاللہ۔